غالباً کال ڈراپ ہو گیا. جی مفتی صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور احترام کے سلسلے میں قرآن پاک میں کیا ہدایات آئی ہیں؟ جی مفتی صاحب. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں میں جن کو سب سے زیادہ اپنا محبوب بنایا ہے وہ ہم سب کے پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے کمالات سے نوازا ہے. حسن و جمال میں بھی آپ ایک تائے روزگار ہیں، کمالات میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر جہت سے با کمال بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ایسی کشش رکھی ہے کہ انسانیت کھینچے کھینچے خود بخود آپ سے قریب ہوتی رہتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے کہ آئندہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنان اسلام کیا طرز اختیار کریں گے، ان کا کیا رویہ ہوگا، کیا برتاؤ ہوگا. ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے مراحل سے گزرے. قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی آیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہدایت دی ہے، خاص ہدایت دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہر حال میں ملحوظ رکھا جائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ہدایات ارشاد فرمائی. سورہ حجرات کی ابتدائی پہلے رکوع کے ابتدائی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی عظمت کی تعلیم دی گئی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، تم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر سبقت مت کرو، آگے مت بڑھو. نہ قدم آپ کے آگے بڑھیں، نہ کوئی معاملات میں آپ آگے بڑھیں، نہ بول چال میں، نہ گفتگو میں آپ آگے بڑھیں. ظاہر ہے ہمیشہ آپ کا کام ہے آپ پیچھے چلیں، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتداء میں رہیں. اور فرمایا ولا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تم حاضر ہو تو اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند مت ہونے دو، اور ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب مت کرو جیسے آپس میں تم ایک دوسرے سے کلام کرتے ہو. جی اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دو آیات کے بعد فرمایا ہے کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور آپ کی احترام کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، وہ ایسے نیک بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، اور یہ اللہ کے منتخب اور چنندہ بندے ہیں. جی ظاہر ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل اعلیٰ ہستی ہے ساری انسانیت میں، ساری کائنات میں. یہاں تک کہ پیغمبران کرام علیہم السلام سے سب میں زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو افضل اور اپنا محبوب بنایا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی بہت زیادہ ہے. تعظیم کی حدود بیان کر دیے گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں. آپ کی ایسی تعظیم کی جائے اور ایسی آپ سے محبت کی جائے اور آپ سے ایسا دل لگایا جائے کہ انسانیت میں کسی سے بھی اتنی وابستگی آپ کو ہرگز نہ ہو، اور کسی اور کا احترام اتنا زیادہ نہ ہو جتنا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ملحوظ ہو. بے شک. ظاہر ہے یہ وہ آداب ہیں جو سورہ حجرات کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. ناظرین کرام سے گزارش ہے کہ آج 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے. آج کے دن ہم عہد کریں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے. قرآن کی تلاوت کریں، اس کی آیات میں آپ غور و فکر کریں، تدبر کریں. کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تعلیم دی گئی ہے، کیسی محبت کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا احترام کا حکم دیا گیا ہے تو کیسے آپ کی تعظیم بجا لائی جائے، کیسے آپ کا احترام کیا جائے. تو ظاہر ہے یہ ساری تعلیمات قرآن مجید میں موجود ہیں. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کا ایک عملی پے کر رہے ہیں. ان کی سیرت کا مطالعہ بھی انشاءاللہ ہمارے ذوق کی تکمیل کر سکتا ہے اور ہم ایک اچھے مومن اور مسلم ثابت ہو سکتے ہیں. جی بے شک. بہت بہت شکریہ مفتی سید صادق محی الدین صاحب.